اگر آپ نے 2-3 دن سے عامر قذافی کا حج کا ایمان افروز واقعہ نہیں دیکھا تو آپ نے کوئی سمجھو ٹرینڈنگ نیوز دیکھی نہیں ہے۔ ناظرین، دین اسلام میں حج کی سعادت ایک عظیم نعمت اور روحانی معراج ہے جو ہر صاحب ایمان کی تمنا ہوتی ہے۔ یہ سفر محض مال و دولت سے نہیں بلکہ دل کی سچائی، نیت کی پاکیزگی اور اللہ کے بلاوے سے طے ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو انسان کو حیران کر دیتے ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ کی پھر حکمت بھی نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا مہمان بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے رستے آسان فرما دیتے ہیں، اور کئی بار دنیا کی رکاوٹیں، قوانین اور انسانی فیصلے بھی اس بلاوے کے آگے دم توڑ دیتے ہیں۔ آج کا واقعہ ایک ایسا ایمان افروز اور ناقابل یقین قصہ ہے جس نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا اور حج کی اہمیت کو ایک بار پھر اجاگر کر دیا۔ واقعہ ہے لیبیا کے ایک مسلمان عامر القذافی کا ہے جو اس سال حج کی نیت باندھ چکا تھا۔ عامر نے سب تیاری مکمل کی، پاسپورٹ، ویزا، ٹکٹ سب کچھ تیار تھا اور دل میں حج کا شدید جذبہ بھی موجود تھا۔ لیکن جب وہ ایئرپورٹ پر پہنچا تو ایک حیران کن رکاوٹ اس کے سامنے آ گئی۔ امیگریشن عملے نے اس کے نام میں شامل القذافی کی وجہ سے اسے روک لیا، اور لیبیا کی خانہ جنگی اور معمر قذافی کے دور حکومت کے بعد سے بعض بین الاقوامی سیکیورٹی سسٹمز میں القذافی نام اب بھی ایک سینسٹیوٹی کا ایک باعث ہے، جس کی وجہ سے عامر القذافی کو کلیئرنس نہیں دی گئی۔ جب عامر کا قافلہ طیارے میں سوار ہو رہا تھا تب بھی اسے روک دیا گیا۔ ایئرپورٹ کے عملے نے کہا سیکیورٹی مسائل کی بنا پر وہ طیارے میں سوار نہیں ہو سکتے۔ عامر القذافی نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن پائلٹ اور عملے نے فیصلہ کیا کہ طیارہ وقت پر اڑنا چاہیے، اور اس نے عامر کو پیچھے چھوڑ دیا۔ عامر کے دل میں طوفان برپا تھا، لیکن اس نے حوصلہ نہیں ہارا۔ اس نے وہیں ایئرپورٹ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور کہا، یا اللہ، نیت خالص ہے میری، اگر تیرا بلاوا ہے تو کوئی طاقت مجھے روک ہی نہیں سکتی۔ ایسا لگا جیسے قدرت نے عامر القذافی کی پکار سن لی، اور چند ہی لمحوں بعد وہی جہاز جس نے عامر القذافی کو چھوڑا تھا ٹیکنیکل فالٹ کے باعث واپس ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ عملہ پریشان، مسافر حیران، اور جہاز دوبارہ ریپیئرنگ کے بعد اڑا، مگر دوسری بار بھی رستے میں فنی خرابی نے اسے دوبارہ ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے پر مجبور کر دیا۔ دوبارہ پرواز میں خلل آیا 2 بار، اور دونوں بار وہی طیارہ جو عامر کے بغیر روانہ ہوا تھا۔ اس موقع پر جہاز کے کپتان نے، جس نے پہلے سیکیورٹی اور شیڈیول کا حوالہ دے کر عامر کو طیارے میں سوار ہونے سے روکا تھا، ایک حیرت انگیز بات کی۔ پتہ ہے کیا اس نے اعلان کیا؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ طیارہ اب اس وقت تک پرواز نہیں کرے گا جب تک عامر القذافی اس میں سوار نہیں ہو جاتا۔ ایئرپورٹ انتظامیہ حیران رہ گئی، لیکن فوراً عامر کو بلایا گیا، سیکیورٹی کلیئرنس دی گئی اور عامر کو طیارے میں بٹھا دیا گیا۔ اس بار نہ کوئی خرابی، نہ کوئی ڈیلے، طیارہ عامر القذافی کے ساتھ روانہ ہوا، ترکی کے ذریعے سعودی عرب پہنچا، اور عامر القذافی نے اللہ کے گھر کا دیدار کیا۔ عامر کی تصاویر بعد میں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں، جن میں وہ خوشی اور روحانی سرور سے نہال نظر آ رہا تھا۔ کئی حجاج نے اس کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں۔ لوگوں نے اس واقعے کو اللہ کی رضا، دعا کی قبولیت اور حج کے بلاوے کی ایک زندہ مثال قرار دیا۔ عامر نے مقامی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، میں بس صرف حج کرنا چاہتا تھا، مجھے یقین تھا اگر اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہے تو دنیاوی طاقت کوئی مجھے روک ہی نہیں سکتی۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں ایک لرننگ دیتا ہے، حج یا کوئی بھی نیکی محض دنیاوی وسائل سے نہیں بلکہ اخلاص نیت، صبر اور اللہ پر کامل بھروسے سے ممکن ہوتی ہے۔ عامر کا یہ واقعہ بظاہر ایک معمولی سیکیورٹی مسئلہ لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ایمان، صبر اور دعا کی طاقت تھی وہی اسے مقصد تک لے گئی۔ اور یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب انسان سچائی، نیت اور ایمان کے ساتھ کسی نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ راستے خود کھول دیتا ہے، چاہے ساری دنیا مخالفت کرے۔ اور یہ محض ایک اتفاق نہیں بلکہ قدرت کی طرف سے ایک مضبوط اور واضح میسج تھا، وہ میسج جو ہر دل کو جھنجھوڑتا ہے کہ اللہ کے گھر کا راستہ انسانوں کے فیصلوں سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا سے کھلتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی روضہ رسول اور خانہ کعبہ کی دیدار کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں،
موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔